آیت نمبر ہے 56۔ آیت نمبر ہے 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً ہم تم میں سے ہی ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ منافق قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے نہیں ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے والی ہو۔ ایمان اور نیک عمل ایک ایسی چیز ہے، یہ بذات خود سب سے بڑی گواہی اور دلیل بنتی۔ یہ چونکہ قسمیں کھاتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھانا، بات بات پر قسمیں کھانا، یہ بھی منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسلام نے ضرورت ہو، موقع ہو، قسم کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن بات بات پر قسم کھانا اور اوپر سے قسم بھی جھوٹی ہو، جس طرح آج کل ہمارے یہاں عام روش اور روایت بن گئی ہے کہ ہر آدمی ہر بات پر جھوٹی قسم اٹھا دیتا، قسم کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ان کا بغض کتنا ہے تم سے؟ لو یجدون ملجأ، اگر یہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی چھپنے کے لیے غار، او مدخلا، یا کوئی ایسی جگہ پائیں جہاں اپنا سر چھپا سکیں، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو یہ بھاگ کر وہاں جا کر چھپ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کے دل تمہاری نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجبوری ہے، ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب، جیسے ہی ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ ملے گی فوراً یہ وہاں نکل جائیں گے۔ یہ تمہارے ساتھ مدینہ میں جو رہ رہے ہیں، مجبوری میں رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل تمہاری نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں منافقین کا ایک طرز عمل یہاں اور بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کچھ تقسیم کیا تو ذوالخویصر التمیمی ایک منافق بدبخت تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ غنیمت کو تقسیم کرنے میں، مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ کس سے کام لیں؟ ہمارے درمیان انصاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ ہمارے درمیان انصاف کریں، وہ ہستی جو انصاف، سراپا انصاف ہے، جس کی زندگی کا کوئی عمل، جس کا کوئی طرز عمل، جس کی زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ، کوئی بات ایک بال کے برابر بھی انصاف سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا منصف بن کر آیا، جس نے دنیا میں انصاف کے اصول قائم کیے،
اس ہستی کو کیا کرا، آپ ہم سے کیا کریں؟ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا زبردست بات کہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا پھر دنیا میں انصاف کا وجود ہی نہیں ہے، پھر دنیا میں انصاف کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کر انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اب چونکہ یہ جملہ اس نے بڑا سخت کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بدترین توہین تھی اس میں، پھر قرآن کریم نے حضور سے فرمایا اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان کا مقصد آپ سے انصاف لینا یا نہ لینا نہیں ہے، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، آپ ان کو کچھ دے دیں تو راضی ہو جاتے ہیں، کچھ نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنی حرص اور لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام لائے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، یہ اسلام لائے ہیں کس کے لیے؟ ذاتی مقاصد اور اغراض اور خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ مفادات پورے ہوتے رہیں تو اسلام ان کے اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اگر مقاصد پورے نہ ہوتے ہوں تو بھائی ان کو اسلام برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو آپ کو الزام دیتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ اگر آپ ان کو کچھ دے دیں رضو تو ماشاءاللہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر مال غنیمت میں سے ان کو کچھ دیا نہ جائے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو بڑبڑانے لگ جاتے ہیں۔ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ راضی ہو جائیں جو کچھ ان کو دیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول ان کو دیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہتے ہیں ماشاءاللہ زندہ باد، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، چونکہ اب مل گیا ہے ان کو۔ اور آگے سے یہ بھی کہتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور اللہ جل جلالہ نے تو بڑی مہربانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تو بڑے شوق اور رغبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مفاد پورا ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مفاد پورا ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو صاحب ایمان ہے، دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، غزوہ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے، سب سے زیادہ مال غنیمت غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ملا۔ ابھی اس کا 2-3 رکوع پیچھے تذکرہ ہوا تفصیل سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال 9 مسلموں میں تقسیم کر دیا، مکہ کے لوگوں کو بہت دیا، 100 اونٹ دے دیے، بھائی کیا 100 اونٹ دے دیے، مدینہ کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو ایک نوجوان صحابی کی زبان سے نکل گیا تھا کہ آج سب سے بڑا مال غنیمت آیا، ہمیں کچھ نہیں ملا، قربانیوں کے لیے ہم پیش رہے، قربانیوں کے صلے میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے سارے انصار کو بلا کے ایک بڑا خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ قربانیوں کے لیے تو ہم تھے، اور اب قربانیوں کے ثمرات جب آئے ہیں تو ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے حبیب یہ ہمارے کچھ لونڈوں نے کہی ہے، ہم میں سے کسی سیانے بندے نے ایسی بات نہیں کہی۔ 1-2 نوجوان نے اپنی جوانی کی کم عقلی کی وجہ سے کہہ دیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ میں نے یہ جو مکہ کے لوگوں کو سارا مال غنیمت تقسیم کیا ہے، اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک رہ گئے تم مدینہ والے، تو آپ آج کی زبان میں کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مرنا جینا تو تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا جینا تو تمہارے ساتھ ہے، میں رہا تمہارے اندر، میں دنیا سے جاؤں گا بھی تمہارے اندر سے، کل قیامت والے دن اٹھایا بھی میں تمہارے اندر سے جاؤں۔ او اہل مدینہ، شام کو کوئی آدمی اپنے گھر اونٹ لے کے جائے گا، کوئی سونا لے کے جائے گا، کوئی چاندی لے کے جائے گا، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اللہ کے حبیب کو لے کر جاؤ۔ پھر ہی وہ صحابی نے مشہور اشعار کہے تھے نا کہ میں اس چیز پوری دنیا بھی مجھے مل جائے، میں پوری دنیا کو بطور قیمت وصول نہ کروں اس فخر پر کہ جب میں مدینہ داخل ہو رہا ہوں تو اللہ کے رسول آگے آگے ہوں اور ہم اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اے اہل مدینہ، میں تمہارے ساتھ اتنا تمہارے اندر رچ بس چکا ہوں،
اگر ساری دنیا کے لوگ ایک راستے پر چلے اور مدینہ والے ساری دنیا کے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پگڈنڈی اور راستے پر چلیں، میں ساری دنیا کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں مدینہ والوں کے ساتھ چلوں گا۔ اس لیے مکہ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ رہنا پسند ہے، آپ مدینہ ہی رہے اور وہی قیام پذیر ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن سارے اہل مدینہ میری قیادت میں ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو ایک طرف یہ مخلصین کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف یہ منافقین کا۔ بھائی میں اس طرح کی آیات سے میں یہ عبرت اور سبق لیتا ہوں اور میں اس کو بیان بھی بہت کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو بھائیو کہ ماشاءاللہ اگر کاروبار اچھا چل رہا ہے تو نماز پڑھنے کو بھی جی چاہتا ہے، اگر کاروبار میں تھوڑی سی بریک لگ گئی تو وہ گئی نماز۔ اس سے پتہ چلا ہماری نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، ہماری نماز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے حالات بہت اچھے تو تھوڑا سا عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نہ کرے اگر تھوڑے سے معاملات اوپر نیچے ہو گئے، پریشانی آ گئی تو سارے معمولات، فرائض، عبادات، ہر چیز سے بندہ غافل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم عبادت تو دنیاوی کام کو سیدھا کرنے کے لیے کر لیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کاروبار اچھا ہے ماشاءاللہ صدقہ بھی دے رہے ہیں، اگر کاروبار تھوڑا سا تنگ ہو گیا سارے صدقات بند کر دیے، نہیں بھائی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں بھی دیتے ہیں آسانی میں بھی دیتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا تنگی میں دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں صدقات کے بارے میں ہمارے ساتھ احسان کیجئے، تو پھر قرآن کریم نے اگلی آیات میں جو صدقات کے مصارف ہیں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس لیے میں بھی تھوڑا سا وضاحت سے اگلی آیت کو بیان کروں گا چونکہ وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ پہلی بات یہاں یہ ہے، ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں، بھائی یہ بات سننا میری، یہی میری سارے اس آیت کی تشریح کا سب سے بنیادی حاصل یہ حدیث ہے۔ ابو داود حدیث کی کتاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، اللہ جل جلالہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی، اللہ تعالیٰ نے خود ان مصرفوں کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ اب اس آیت میں جو 8 مصرف آ رہے ہیں، قیامت تک زکوٰۃ ان کو دی جائے گی، قیامت تک زکوٰۃ بھائی ان کو دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ جس چیز کی اجازت اللہ کے نبی کو نہیں ملی تو بھائی ہمیں، میرے پاس اکثر لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس طرح اولاد نہیں ہے، میں نے بھائی کا بچہ لیا تھا یا کسی جگہ سے بچہ لے کے پال لیا، میں ولدیت لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہم صاف جواب دیتے ہیں جی بالکل نہیں لکھ سکتے، ناجائز اور حرام، جی قانونی مجبوری ہے، شناختی کارڈ بننا ہے، پاسپورٹ بننا ہے، جی داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، آئین سازی کرو پاکستان میں، ہر الٹے سیدھے موضوع پر آئین سازی ہو سکتی ہے، اس پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کے حبیب کو جس بات کی اجازت نہیں ملی تو کیا ہماری اوقات ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے؟ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، سورہ احزاب کی آیات آ گئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اے نبی جی جن کے والدین کا پتہ نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے اصل والدین کی طرف منسوب کرو، اگر والدین کا پتہ نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، اپنا نسب ساتھ لکھا نہیں جا سکتا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، تو اسی دن حضور نے اعلان کر دیا آئندہ سے کوئی زید بن محمد نہ کہے، آئندہ سے ہر کوئی زید بن حارثہ کہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو اجازت نہیں، یہی معاملہ یہاں ہے، اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو خود بیان کر دیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں چونکہ یہ ساری باریک باتیں ہیں، فنی باتیں ہیں، عوامی باتیں نہیں ہیں، اس لیے اس آیت پر تو اہل علم کی مستقل تفسیریں ہیں، مستقل کتابیں ہیں اس پر۔ میں جتنی وہ کہہ لیجئے کہ
ٹیکنیکل گفتگو جو ہے اس سے بچوں گا، جتنی باریک اور فنی باتیں ہیں ان سے ذرا پرہیز کروں گا، جو سادی باتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ جو لوگ زکوٰۃ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، آج کل لوگوں نے اتنی کھل لے آئے ہیں، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یار یہ تو جنگ کے بارے میں آیت اتری ہے، حالانکہ آگے خود بھائی ذرا اگلا صفحہ دیکھنا، اسی آیت کے آخر میں انما الصدقات للفقراء کے آخر میں قرآن کہہ رہا ہے فریضۃً، بھائی کیا ہے؟ فریضۃً من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم آگے آ رہا ہے۔ اس لیے پوری امت کا، سارے صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، پوری امت کا اجماع ہے، اور بھائی جو اجماع کا منکر ہو وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو پوری امت کے اجماع کا کیا ہو؟ منکر ہو، صحابہ اکرام پوری امت کا اتفاق ہے، کسی کا ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے پاکستان میں یہاں کے علماء دیوبند کہہ لیجئے، بریلی کہہ لیجئے، سب کا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس آیت میں بھائی کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ۔ اس لیے جو لوگ آج کل زکوٰۃ کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس آیت پر یہ دلیل بناتے ہیں، غامدی جیسے اس طرح کی نالیقیاں کرتے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے جب خود یہ کہہ دیا کہ مجھے زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ نے خود بیان کر دیے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث آگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ دی، تو اللہ کے نبی نے خود اپنے فیصلے سے واضح کر دیا کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ زکوٰۃ سے ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت جو زکوٰۃ کا برا حشر ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ خرچ کر رہا ہے۔ ہم نے اداروں کو، بہت ساری جماعتوں میں، تحریکوں میں، اداروں میں، ہسپتالوں میں، یتیم خانوں میں یہاں دیکھا ہے کہ تمام زکوٰۃ جو ہے وہ خلاف مصرف اور ناجائز جگہ استعمال ہو رہی۔ ناجائز جگہ، ایک ادارے میں تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جتنی زکوٰۃ آتی ہے اس کا سارا پیسہ کاروبار میں لگا رکھا ہے۔ سارا پیسہ کس میں لگا رکھا ہے؟ کاروبار میں لگا رکھا ہے۔ اور جتنے ان کے ادارے کی تشہیر کے، جتنے یہ پمفلٹ چھپتے ہیں، بینر لگتے ہیں، سب زکوٰۃ کے مال سے، سب زکوٰۃ کے۔ خود ایک مرتبہ میرے ساتھ ہوا ایسا، خود میرے ساتھ ہوا ایک مرتبہ۔ ہم ایک ادارے کے پروگرام میں گئے، انہوں نے بڑی سارے شہر کو بلا رکھا تھا، تقریباً 200-250 بندے کا کھانا تھا، اور کھانا بھی بہت اعلیٰ جیسے کوئی ولیمہ ہو۔ میرا بھی وہاں بیان تھا، دعا کرو کے کھانا کھا کے آ گئے۔ اگلے دن 2 بندے آ گئے انتظامیہ میں سے، مجھ صاحب کل فلان جگہ گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے؟ جی ہوئی تھی۔ وہاں کھانا بھی کھایا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، وہ سارا زکوٰۃ کے مال سے تھا۔ وہ سارا کس سے تھا؟ اگر تمہارا ستیہ ناس آج آئے ہو، کل بتا دیتے، وہیں بتا دیتے۔ کہنے لگا جی وہ تو صرف یہی نہیں، وہاں جو فلاں کام ہوئے ہیں، جی یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ سارا زکوٰۃ کے مال سے تھا۔ وہ سارا کس سے تھا؟ زکوٰۃ کے مال سے تھا۔ میں نے کہا تو سارا ناجائز اور حرام ہے۔ سارا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ میں اب یہ جی یہ شوکت خانم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پوری دنیا سے زکوٰۃ آ رہی ہے، پوری دنیا سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارا، اگر وہ مستحق مریضوں پر لگا رہے ہیں بہت اچھا، اگر وہ مستحق مریضوں پر لگا رہے ہیں بھائی کیا ہے؟ بہت اچھا۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی تشہیر پر، مشینی خریدنے پر، جگہ خریدنے پر، عمارت خریدنے پر، ہر جگہ سارے ادارے لگا رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی زکوٰۃ، ہم نے کبھی کہا کہ مسجد کو زکوٰۃ لگتی؟ مسجد کو دینا جائز نہیں، مولوی صاحب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، قبرستان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چونکہ یہ مصرف ہے، انہی میں لگنا ہے۔ ہاں، اس لیے اب ذرا دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے، میں تفصیل نہیں کرتا، بالکل سیدھی آیت کی۔ انما الصدقات، انما یہ کلمہ حصر ہے، پکی بات ہے۔ کلمہ حصر عربی میں کہتے ہیں کہ بس یہی چیزیں مراد ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور مراد
نہیں ہوں گے۔ انما بات صرف یہ ہے الصدقات، جو زکوٰۃ ہے للفقراء، بھائی کس کے لیے ہے؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقر و فاقہ ہو، والمساکین، اور مساکین کے لیے۔ مساکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس تھوڑا بہتا 1-2-4 دن کا گزارا ہو لیکن ہو وہ بھی فقیر ہی۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ 2۔ والعاملین علیہا، اور جو سرکاری ملازم زکوٰۃ کے شعبہ سے وابستہ ہو۔ اسلامی ریاست میں، اسلامی ریاست جب زکوٰۃ وصول کرے گی تو اس کا جو متعلقہ محکمہ ہوگا جو زکوٰۃ وصول کرے گا، اس کو سنبھالے گا، مستحقین تک پہنچائے گا، اس میں جو لوگ کام کریں گے والعاملین علیہا، ان کو بھی اس میں سے تنخواہیں دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ جب وہ ساری زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا حق الخدمت دیا، ان کا حق الخدمت اس میں سے۔ اور خلفائے راشدین ایسے ہی کرتے رہے کہ جب زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جن حضرات کی ڈیوٹی زکوٰۃ کو وصولی کی، حساب و کتاب کی، وہاں سے مال لے کر آنا، پھر مستحقین تک پہنچانا، چونکہ یہ لمبا عمل تھا، اس میں بہت وقت لگتا تھا، تو ان کو بس۔ تو بھائی کتنے مصرف ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کی نرمی کے لیے۔ یہ مد شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے فنڈ سے وہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے دیا تاکہ یہ اسلام کی ان کے دل نرم پڑ جائیں، مروتاً ان کو دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب وہ لوگ آئے کہ اللہ کے نبی ہمیں زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، آپ بھی دیا کریں، ہمیں تحریر لکھ دیں اس پر۔ صدیق اکبر نے تحریر لکھ دی کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی دیا کرتے۔ انہوں نے جب گواہیاں لی تو وہ گواہی کے لیے حضرت عمر کے پاس بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے تحریر پڑھی، ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ماری تحریر۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہاری تحریر پر کوئی دستخط نہیں کرتا، تمہیں بالکل نہیں کچھ دیا جائے گا۔ اللہ نے اب اسلام کو عزت دے دی ہے، شان و شوکت دے دی ہے، اب جس نے اسلام قبول کرنا ہے کرے، جس نے نہیں قبول کرنا ہے نہ کرے۔ وہ 3-4 افراد واپس حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ آپ کی تحریر تو حضرت عمر نے پھاڑ دی ہے، حضرت عمر نے اوپر دستخط نہیں کیے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب حضرت عمر کا موقف بیان کیا تو صدیق اکبر خاموش ہو گئے، یعنی صدیق اکبر نے بھی اس کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا، اور سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب اس پر اہل علم، یہاں بھائی بہت علمی بحثیں ہیں ایک ایک اس پر، لیکن میں یہاں اہل علم کی اب 2 رائے ہیں۔ 95% 98% سب اس پر ہے کہ یہ مد جو ہے اب بند ہے، یہ مد جو ہے کیا ہے؟ بند ہے۔ یہ صرف شروع اسلام میں تھی اور یہی صحیح ہے۔ ہاں کچھ افراد نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر کسی زمانے میں مسلمانوں کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو ظلم سے بچنے کے لیے یا مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یا اسلام پر استقامت کے لیے ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ رائے بہت کم لوگوں کی ہے، وگرنہ سب کی رائے ہے کہ یہ مصرف بھائی اب کیا ہے؟ بند ہے، چونکہ خلفائے راشدین نے اس مصرف کو بند کر دیا۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو غلام ہو، بھائی جو کیا ہو؟ غلام ہو، چونکہ غلام کے پاس ہوتا کچھ نہیں، اور جس کو اس کا آقا یہ کہہ دے کہ تو مجھے 50 لاکھ روپیہ کما کے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو صحابہ اکرام اپنی زکاتوں سے اس بندے کی مدد کرتے اور وہ اپنی غلامی میں پیسے دے کر بھائی کیا کر لیتا؟ آزادی۔ چونکہ اسلام کا مقصد انسانوں کو غلام بنانا نہیں ہے، اسلام کا مقصد لوگوں کو غلامی سے نکالنا ہے۔ اگلا ہے والغارمین، مقروض، وہ بندہ جو مقروض ہو جائے۔ بھائی اس کو سننا ذرا، اس کا بھی ہم بہت غلط وہ لے رہے ہیں۔ غارمین کہتے ہیں مقروض، وہ بندہ جو قرضے میں آ جائے اور اگر قرض اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اگر قرض میں دے دیا جائے تو اس کے پاس کچھ نہ بچتا ہو، فقر و فاقہ میں آ جائے، تو ایسے بندے کا قرض بھی زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فقہا نے فرمایا کہ یہ قرض جو ہے یہ عیاشی اور اسراف اور معصیت کی وجہ سے نہ آیا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟
بیٹے کی شادی کی ہے ماشاءاللہ 25 لاکھ روپے لگا دیا، ہر الٹے سیدھے کام کیے ہیں، بعد میں یہ دوسروں کو کہتا پھر رہا کہ جی میں مقروض ہو گیا، میرا قرض اتارو۔ اس بندے کا، جس بندے نے بیٹے کی شادی کرتے کرتے 25 لاکھ چڑھا لیا ہے، اس بندے کو بالکل قرض زکوٰۃ میں سے دینا جائز نہیں۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ جناب 25 لاکھ روپے لگاؤ؟ ہاں اللہ نہ کرے یہ بیمار پڑ گیا ہے، گھر کا کوئی عزیز بیمار پڑ گیا ہے، آج کل علاج بہت مہنگا ہے، علاج کرواتے 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 15-20 لاکھ کا مقروض ہو گیا، یہ بالکل مستحق ہے کہ سارے مسلمان اس کے سر سے کیا اتروائیں کر۔ اللہ نہ کرے اس کا کوئی اور آسمانی آفت آ گئی ہے، کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، کوئی کاروبار بیچارہ پوری دیانتداری سے کر رہا تھا، کاروبار میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ یہ مقروض ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے اس مسلمان کا بھائی کیا اتار دو، قرض اتار دو۔ جس کا عیاشی کا، اسراف کا، نافرمانی کا قرض ہو اس کو نہیں دے سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اب ماشاءاللہ اس کا تو کہنا ہی کیا، اللہ کے راستے میں اب لوگوں نے اس میں وفی سبیل اللہ کو اتنا کھولا، کہتے ہیں جی اللہ کی رضا میں جو چاہو خرچ کر لو۔ اس جملہ کو سہارا لے کر اس وقت ہمارے یہاں، میں آپ کیا بات عرض کروں، میرے کانوں میں کیا کیا آواز، میں کیا کیا لوگوں کے حالات سنتا ہوں، حالانکہ سب متفق ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جہاد مراد ہے۔ بھائی کیا مراد ہے؟ جہاد مراد ہے۔ کافروں کے مقابلے پر جنگ جب ہوگی تو جن مسلمانوں کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی اسلحہ خریدنے کی، ان کو مال زکوٰۃ میں سے ساری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ میں حج کا بھی اضافہ کیا۔ ایک بندے نے زکوٰۃ کا اونٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کو دے دو۔ جو مسلمان حج پہ جا رہا ہو، اس پر حج فرض ہو گیا ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کا مال ہاتھ سے نکل گیا، یا حج کے سفر میں کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی، تو بھائی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصل اس کا مصرف جہاد ہے، کافروں کے مقابلے پر قتال ہے، اس میں خرچ ہوگا۔ اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو بھائی اس میں، اب ایک صاحب میرے پاس مسئلہ پوچھا کہ جی ایک پروگرام ہے، اس میں بہت سے دوست آئیں گے، کیا ہم ان کو زکوٰۃ کے اس میں سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ اس میں تو سارے مالدار ہیں، کیسے کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے جی قرآن کہہ رہا ہے وہ فی سبیل اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فی سبیل اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے ان سے کہا اتنے سیانے نہ بنو، اگر فی سبیل اللہ کا یہی مراد ہوتی جو آپ لے رہے ہیں تو بھائی ذرا غور کرنا میری بات پر۔ پھر قرآن مصرف نہ بیان کرتا، قرآن صرف اتنا کہہ دیتا انما الصدقات فی سبیل اللہ۔ بھائی کون سمجھا میری بات؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہاں زکوٰۃ خرچ کر لو۔ اگر اتنی بات ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو بھائی پھر قرآن سیدھی سیدھی بات نپٹا دیتا، انما الصدقات فی سبیل اللہ، کہ سارے جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ کر لو۔ قرآن نے یہ تفصیلات جہاں جہاں قرآن بیان کر رہا ہے وہاں کسی نہ کسی درجے میں محتاجگی ہے۔ تمام مصارف جو بیان کر رہا ہے بنیادی طور پر وہاں مسکین محتاج ہوتا ہے، فقیر محتاج ہوتا ہے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ میں نوکری کرے گا اس کو کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اگر زکوٰۃ میں سے نہ دیں گے یہ محتاج ہو جائے گا۔ مؤلفۃ قلوبہم، یہ اسلام کی طرف آئے ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ فی الرقاب والا خود محتاج ہو گیا ہے، مقروض خود محتاج ہو گیا ہے۔ آگے ہے وابن السبیل، مسافر، جو بندہ حالت سفر میں ہو، شرعی سفر ہو، اپنے مقام پر کتنا ہی مالدار ہو، اگر اس کے پاس حالت سفر میں کچھ نہ رہے تو بھائی زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو دیا جا تو بھائی وہ بھی محتاج ہو گیا کہ نہیں؟ بنیادی طور پر آپ تمام مصارف پر غور کریں گے، یہاں کسی نہ کسی طرح کی بے بسی اور محتاجی پائی جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ مالداروں کو بلانا، فیکٹریوں کے مالکان کو بلانا کہ جی ہم نے ان کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا ہے، ان کو دین سکھانے کے لیے بلایا ہے، اور ان کروڑوں پتی لوگوں کو ماشاءاللہ زکوٰۃ کی مد میں سے ان کو عیاشی والا کھانا ہو رہا ہے، کہنے کہ جی یہ بھی دین ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ خواہش ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور عرض کروں، یہاں جو ہے نا مسافر کو دیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو بندہ شرعی سفر میں ہوتا تھا، اگر اللہ نہ کرے اس کا مال ضائع ہو جائے تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنا مال مقام تک حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جدید دور آ گئے، اگر ایک آدمی یہاں سے اسلام آباد جا رہا، اللہ نہ کرے اس کی جیب کٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت سے ذرائع ایسے ہیں، اگر کریڈٹ کارڈ یا دوسرا
کارڈ وغیرہ اس کے پاس موجود ہے، اکاؤنٹ سے لے سکتا ہے، جدید طریقے کے مطابق وہ لے سکتا ہے، پھر اس کے لیے سوال کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی طریقہ نہ ہو، بے بس ہو جائے، تو بھائی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ عائد کیا گیا ہے تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکیم، اس کو ہر بات کی حقیقت کا پتہ ہے۔ جب سب سے بڑے علیم و حکیم نے یہ مصرف بیان کیے ہیں تو اب تمہاری طرف سے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے فیصلے پر عمل کرو جو سب سے بڑا علیم بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ